اور چونکہ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کے حوالے سے ہے. صرف میں ضمناً کوئی میں عالم نہیں ہوں بھائی، سیدھی بات، جو اپنے بزرگوں سے سیکھا اور جو پڑھا اور دل کو لگی وہ باتیں تو وہ بیان کر دیتا ہوں. میں نے ان آیات کی تلاوت کا شرف اس لیے حاصل کیا کہ اس میں جو دوسری دعا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اس کا آج کے موضوع کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. یہ دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان دعاؤں کا نزول فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی بنیاد رکھی تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں مانگی. اس میں کی دعائیں تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے رب بھیج ان مکہ والوں میں ایک ایسا رسول جو ان پر تیری آیت تلاوت کرے، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اور جو تو اس رسول خاص کو کتاب عطا فرمائے اس کا علم ان کو سکھائے. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو دانائی کی باتیں سکھائے، حکمت کی باتیں بتائے جن سے ان کی اصلاح ہو اور یہ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف جائے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف اور ستھرا کر دے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو بڑا جاننے والا اور حکمت والا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی آیات کی تلاوت بھی فرمائی، کتاب کا علم بھی عطا فرمایا، اور حکمت اور دانائی کی باتیں بھی بتائیں، سکھائیں، اور انسان کے نفس کو بھی پاک کیا، ظاہر و باطن کو بھی پاک کیا. مزکی، اسی لیے آپ کا ایک خطاب، ایک لقب مزکی ہے، پاک کرنے والا. اب اس سلسلے میں جو مجھ تک سوالات پہنچے ہیں تو میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. میں اپنے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کو دہرا رہا ہوں. ابا جی نے اپنے وصال سے قبل غالباً 1993-94 سے اور وصال تک یہ بات متعدد محافل میں بھی کی، اور اپنے جو ان کا مثنوی مولانا روم کا درس ہوتا تھا اس میں بھی کی، 11ویں شریف کے موقع پہ بھی کی. وہ فرماتے تھے کہ حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے اپنی تقاریر کا جو مرکز و محور ہے وہ حضور غوث پاک کی تصانیف کو کر لیا ہے. تو میں زیادہ تر اس میں سے ہی لوگوں کو واعظ کرتا ہوں. اور فرمایا آپ اچھا، اور الحمدللہ یہ شروع سے ابا جی فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو واعظ میں کر رہا ہوں، یہ میں تقریر جو کر رہا ہوں، جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ لوگوں کے لیے بعد میں ہے، پہلے میرے لیے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، اب میں ان سوالات میں نہیں جا رہا اور نہ مجھے ان سوالات میں جانے، کیونکہ میں نے پہلے، ہم نے جب سے یہ پروگرام، جس دن پروگرام شروع کیا، ہم نے کراچی سے یہ پروگرام شروع کیا تھا، اب امریکہ سے کر رہے ہیں. تو کراچی سے اس وقت میرے پاس سے یہ سلیم شاہ صاحب سہروردی موجود تھے، تو ہم نے بالکل یہ تہیہ کیا تھا، یہ عہد کیا تھا کہ ہم جو پروگرام کریں گے وہ حمد، نعت، مناقب اور سلام، اس کے اوپر ہمارا مشتمل ہوگا. آج چونکہ اخلاقیات سے متعلق باتیں ہیں تو میں نے تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا، آپ کے اخلاق مبارکہ کا ذکر کرنا تھا. اب چونکہ اس ضمن میں سوالات اتنے آ گئے
تو میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے رات میں نے 3-4 فرمان دیکھے، ان کو پھر میں نے نوٹ کیا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے مصلح یعنی اصلاح کرنے والے، کہ تو اپنی کئی خامیاں اور کئی غلطیاں اس کو نظر انداز کر کے خود اپنی ذات سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اپنی خامیاں اور اپنی غلطیوں کو تو جانتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے اندر ہے، اس کے باوجود اپنی ذات سے بہت محبت کرتا ہے، اور دوسرے انسان کی ایک غلطی ایک خامی تجھے نظر آ جائے تو پورے شہر میں اس کا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اصلاح نہیں ہے۔ پھر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاقی انحطاط یعنی اخلاق کا زوال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب مصلح جو ہے، اصلاح کرنے والا جو ہے، واعظ کرنے والا جو ہے، وہ جھوٹ بیان کرے تو پھر اخلاقی انحطاط شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہی ہے کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے اس کو اپنے واعظ میں کئی اور جھوٹ بولنے بھی پڑتے ہیں اس جھوٹ کو کور کرنے کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے کہ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ جھوٹ بولنا ایک فیشن بن گیا ہے، یعنی مقصد یہ کہ جو شخص جتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے وہ اتنا ہی معتبر سمجھا جاتا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ یہ اخلاقی انحطاط پھر سب کا ہی شروع ہو گیا۔ مصلح کا تو اپنی جگہ پر رہا، اگر لوگ دیکھیں نا، کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہوتا ہے یا ناشائستہ الفاظ اپنے بیان میں، اپنے واعظ میں بیان کر رہا ہوتا ہے تو لوگ سبحان اللہ کرتے ہیں۔ میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کرنے پر لوگ نعرے بھی لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے بھائی۔ اور پھر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اصلاح، اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے اور کسی شخص کے ساتھ آپ حسد کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حسد پر مبنی جو اصلاح ہوگی وہ اصلاح انسان کو اخلاقی انحطاط یعنی اس کے زوال کی طرف لے جائے گی۔ آپ کا مقصد اس کی اصلاح کرنا نہیں ہے، اپنے حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں ان برائیوں سے محفوظ رکھے، جھوٹ بولنے سے محفوظ رکھے، لوگوں کی غلطیاں اور خامیاں ان کو اچھالنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور حسد اللہ تبارک و تعالیٰ اس لعنت سے بھی ہم کو محفوظ رکھے۔ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق کے آخر میں فرمایا من شر حاسد اذا حسد، اور اللہ کی پناہ مانگو جب حاسد حسد کر رہا ہو۔ ویسے ہی تو جب حاسد حسد کر رہا ہوتا ہے تو وہ خود اپنی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ حضور مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حاسد کے لیے سب سے بڑا جو اس کے لیے مشکل ہے، جو اس کے لیے تکلیف دہ بات ہے، وہ یہ ہے کہ وہ خود حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ اور حضور مولا کائنات فرماتے ہیں، دیکھیے کتنا اچھا فرمان ہے، اور اسی لیے حضور نے فرمایا انا مدینۃ علم وعلی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اپنے مخاطب کو بیوقوف یعنی مخاطب، میں آپ سے مخاطب ہوں، اپنے مخاطب کو بیوقوف سمجھنے والا خود سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ تو ہمیں جو بات کرنی ہے وہ ابا جی والی بات کہ پہلے اپنی ذات کے لیے ہے، پھر دوسروں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی زمانے میں ایسے واعظین کو، خطباء کو، علماء کو سننے کا اتفاق ہوا۔ میں اپنے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، میرا اپنا خیال ہے کہ کئی ہزار جلسوں کے اندر میں نے شرکت کی، محفلوں میں شرکت کی، کئی ہزار۔ تو
وہ شعر پڑھا کرتے تھے حفیظ جالندھری کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی. تو یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عرفہ و اعلیٰ بنایا کہ آپ کے اخلاق مبارکہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد کان رسول اللہ اسوۃ حسنہ لقد کان لکم رسول اللہ فی اسوۃ حسنہ کہ میرے رسول کی اسوہ حسنہ کے اندر تمہارے لیے بڑی نصیحتیں ہیں، تمہارے لیے حضور کے اخلاق، حضور کی تعلیمات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا، یہ سب تمہارے لیے اس کے اندر کامیابی ہی کامیابی کہ اگر تم اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو، حضور کے اخلاق کی پیروی کرو، حضور کی تعلیمات کی پیروی کرو. حضور اخلاق کے عرفہ و اعلیٰ منزل پر تھے، یعنی ایسے آپ کے اخلاق کریمانہ تھے کہ دشمن بھی اس کا معترف تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلق عظیم پر فائز فرمایا. حضور نے خود فرمایا بعثت لأتم مکارم الاخلاق، میں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو جو بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہو وہ کبھی کمزور بات نہیں کرے گا. اور پھر اللہ کے آخری نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، ان کی ذات اقدس کے اخلاق کریمانہ کا بیان ہی انسان کے دلوں کے اندر تازگی اور اس کی روح کو جلا بخشتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جب یہ سرداران قریش آپ کے پاس آئیں تو اے میرے محبوب ان کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان سے گفتگو فرمائیے. حالانکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے تھے، وہ حضور کے دشمن تھے. تو جس رسول کے ہم امتی ہیں تو اس کا تقاضا تو یہی بنتا ہے کہ ہماری گفتار کے اندر وہ باتیں ہوں کہ جس کا ہمیں ہمارے رسول نے حکم دیا. یہ نہ ہو کہ لوگ ہماری گفتگو سے، ہماری بات چیت سے اتنے بیزار ہو جائے کہ ہمارے پاس بیٹھنا بھی وہ مناسب نہ سمجھے. شائستگی اور اخلاق کے ساتھ گفتگو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم ہے کہ جس کے اوپر عمل کر کے آپ انسانوں کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں، ان سے پیار کر سکتے ہیں. اور ہر انسان سے پیار کرنا، ہر انسان سے محبت کرنا ہمارے نبی کی تعلیمات کا خلاصہ ہے. حضور نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے. ہم دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائیں، نہ کہ ہم تکلیف کا سبب بنیں.